السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محترم جناب صدر مجلس، عزیز گرامی، برادر گرامی، فضیلت الشیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی، اورنگ آباد جماعت اہل حدیث کے ذمہ داران، نوجوانان ملت اسلامیہ، بزرگان دین اور خواتین ملت اسلامیہ، قدر تفصیل سے آپ حضرات کو مخاطب کرنے اور اس بات کی کوشش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت اس وجہ سے نہیں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، بلکہ اس وجہ سے کہ جن شخصیات کی عظمت کے بارے میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں ان کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم سننے کا حق ادا کریں۔ بہت ساری چیزیں آپ کی میرے تعلق سے ہو سکتی ہیں، بہت سارے افراد کے ذہن میں میرے بارے میں کوئی اشکال ہو سکتا ہے، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اگر اس پر کسی کو اشکال ہے، اعتراض ہے، اس بات سے کسی کو اختلاف ہے تو اس کو اس مسجد میں بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ گفتگو صحابہ کرام کے اس مقام پر ہے جس مقام کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کے اس مقام پر یہ گفتگو ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بار بار ابھارا ہے۔ صحابہ کرام کے اس مقام پر یہ گفتگو ہے جو مقام صحابہ کرام نے دین کے، اخلاق حسنہ کے، دینی مسائل کے ایسے مقام پر پہنچ کر کے حاصل کیا ہے کہ ان کا مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم کتنی بھی عظمت کے حامل ہو جائیں، کتنی بھی محنتیں کر لیں، کتنی بھی جستجو کر لیں، کتنا بھی علم حاصل کر لیں، لیکن صحابہ کرام کی پیر کی دھول ہو جائیں تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہوگا۔ ہم صحابہ کرام کے مد مقابل نہ ان کے ایمان پر تولے جا سکتے ہیں، نہ ان کے عمل پر تولے جا سکتے ہیں، نہ ان کے اسلام پر تولے جا سکتے ہیں، اور نہ ان کے ورع اور تقوی پر تولے جا سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کو ایسے کپڑے نصیب نہیں تھے۔ پابند لگے کپڑے پہننے والے وہ اللہ رب العالمین کے بندے جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا پہلا وہ مقام جہاں سے دین اسلام کی تعلیم کی ابتدا کی گئی، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اسلام کی پہلی وہ یونیورسٹی جس کو اسلام کے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک ٹوٹے پھوٹے چبوترے پر قائم کیا تھا۔ اس اصحاب صفہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے 70 سے زیادہ صحابہ کرام کو دیکھا جو صفہ کے چبوترے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. ان کے پاس اگر اپنے گھٹنے ڈھکنے کے لیے کپڑا تھا تو ان کا کندھا کھل جایا کرتا تھا. کندھا ڈھاکا کرتے تھے تو گھٹنا کھل جایا کرتا تھا. اور یہی صحابہ کرام تھے. انہی میں سے کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چادر ہے کپڑے کے نام کی، جب نماز ادا کرتا ہوں، رکوع میں جاتا ہوں تو گھٹنے کھل جاتے ہیں، سطر پوشی نہیں ہو پاتی، اگر گھٹنے ڈھاکوں تو کندھا کھل جائے گا. چھوٹا کپڑا ہے، کل کائنات یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو نواز دیتے، کسی دوسرے کے پاس ہوتا تو حکم دیتے کہ اس کو دے دو کہ تھوڑے بہت کپڑے ہو جائیں، نمازیں سکون سے ادا کر لیا کرے. لیکن نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی نماز پڑھ لو، تمہاری مجبوری ہے. یہ صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کا یہ عالم تھا. ابو داؤد کی روایت کے مطابق خطبہ جمعہ میں غالباً اس روایت کی جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب یہ دونوں اسلام کے پہلے دوسرے خلیفہ متعین ہونے سے پہلے مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون سے اسباب ہیں. پریشان دکھتے ہو، چہرے پر شکن ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھوک اور پیاس لگی ہے. ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نکلے ہیں کہ کوئی آدمی کچھ دے دے، کچھ کھانے پینے کو مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت میں اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے. بیماری کا عالم تھا، بخار کی شدت تھی، کمزوری کا عالم تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لڑنے کے، اسلام کے دفاع کے لیے کچھ ہتھیار تھے. ایک زرہ تھی، پڑوس میں رہنے والا ایک یہودی جو عموماً اسلام دشمن ہوتا ہے، اس کے پاس وہ زرہ گروی رکھی گئی اور 2 ساعت جو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا. یہ صورتحال تھی ہمارے اسلاف کی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، صحابہ کرام کے دوسرے واقعات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین، معاویہ بن سفیان، یزید بن معاویہ، اور یہ پورا سلسلہ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں. دین کی قربانی کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، مسلمانوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے جو کچھ جتن کیے جانے تھے، محنت و جستجو کرنی تھی، ان لوگوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے گھر میں چولہا کیسے جلے گا، اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہم عید پر کپڑا کیسے بنوائیں گے، اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کی بھوک اور پیاس کو دور کرنے کا انتظام کیسے ہوگا. اگر پرواہ کی، اگر کسی بات کی فکر تھی، کسی بات کا حوصلہ تھا، تو یہ تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے پیارے حبیب کے مقام کو پالیں، اس کی عظمت کو سمجھ لیں، اس کے مسائل کو سمجھ لیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لیں. اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ قیصر و کسریٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کے لیے اپنے کارندے بھیجے، کہا کہ جا کر کے دیکھو کہ مسلمانوں کی کون سی کمزوری ہے جس کو پکڑ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے. وہ گئے، کئی روز تک مشاہدہ کیا، آ کر کے کہا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، محمد کے ساتھی تو ایسے ہیں کہ وہ وضو کرتے ہیں تو پانی گرنے نہیں پاتا،
وضو کرتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں گرتا ہے، اس سے پہلے اچک کر کے اس سے تبرک حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ صورتحال تھی صحابہ کرام کی۔ تو اس وجہ سے میں نے کوشش کی کہ آپ سب کو باری باری مخاطب کروں کہ آپ ذمہ داری محسوس کریں کہ صحابہ کرام کی عظمت کا تقاضا کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج کا دور بڑا آسان دور ہے، ایک کیمرہ لگا لیا گیا، ایک اسٹیج بنا دیا گیا، میک اپ کر کے خطیب کو کھڑا کر دیا گیا، اور بڑے آرام کے ساتھ ساری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ غلطی کی تھی، فلاں صحابی سے یہ بھول ہو گئی، صحابہ کرام میں یہ کمیاں تھیں، صحابہ کرام کو فہم کی کمی تھی۔ ہر انسان نے اور ہر مکتب فکر نے اپنی خواہشات کے لحاظ سے اپنی روٹیاں سینکنے کا کام کیا ہے۔ اگر کوئی بچا ہے تو قرآن و سنت کا، توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے والا، اتباع رسول کے مطابق چلنے والا، فہم سلف صالحین کو سمجھنے والا وہ ٹولہ، وہ جماعت جو قرآن و سنت کی سچی داعی ہے، وہ صحابہ کرام کی توہین سے یکسر اور مکمل طریقے سے محفوظ ہے۔ اور ہم کو فخر ہے کہ ہم اس کے نمائندے ہیں، ہم کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس کے نمائندے ہیں۔ اور صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، محدثین کرام، یہاں تک کہ دوسرے مکاتب فکر کے وہ علماء اور فقہا جنہوں نے قرآن و سنت کی خدمات انجام دی ہیں، ان کی بھی قدر کرنے میں ہم سے آگے دنیا کی کوئی جماعت نہ جا سکتی ہے اور نہ جا سکی ہے۔ یہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور ہم کو فخر ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں صحابہ کرام کی بعض صفات کا تذکرہ فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا اعزاز کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا رسول ہونے سے بڑا اعزاز، اور اس اعزاز پر یہ اعزاز دیا گیا ہو کہ سید الانبیاء، سید البشر بنا دیا گیا، یہ اعزاز دیا گیا ہو کہ ایک اشارہ کریں اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، یہ اعزاز دیا گیا ہو کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی رسالت کے بارے میں قبر کے سوالوں میں سے ایک سوال کیا جائے گا اور جواب نہ دینے والے کے لیے قبر کے دونوں پارٹوں کو ملا دیا جائے گا۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اور رسول ہونے کی حیثیت سے شفاعت عظمیٰ عطا کی گئی ہو، رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کی پیروی اور اتباع کو لازم قرار دیا گیا ہو، رسول ہونے کی حیثیت سے یہ بھی کہا گیا ہو کہ کوئی آپ کی اتباع سے سرے منہ انحراف کرے گا تو ایسی صورت میں اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تاریخ نے اس کو دیکھ لیا۔ مسلمان جب تک اتباع رسول پر قائم و دائم رہے، جب تک صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھا، اس کے مطابق زندگی گزاری، ان کو غلامی نہیں جھیلنی پڑی، دنیا میں آگے بڑھتے رہے، عزت و وقار کی زندگی گزاری، آنکھیں اٹھا کر کے چلے، سر بلند رہا۔ لیکن جہاں مسلمانوں نے اتباع رسول کو نظر انداز کر کے، صحابہ کرام کے منہج کو نظر انداز کر کے، بدعات و خرافات اور تقلید شخصی کے جوہر میں اپنے آپ کو ملوث کیا، وہیں سے کہیں بغداد ٹوٹا اور کہیں ہندوستان میں مغل ٹوٹ گئے اور کہیں ہماری بابری مسجد منہدم کر دی گئی، کہیں مسلم پرسنل اللہ کے نام پر طلاق ثلاثہ کے بہانے سے ہم کو ہراساں کیا گیا اور کہیں کچھ کیا گیا، کہیں کچھ کیا گیا۔ آپ پوچھیں اور سوال کریں ان لوگوں سے جو لوگ ناکام ہوتے ہیں موجودہ طاقتوں کے آگے کہ کیا کبھی انہوں نے اپنے ہتھیاروں کو قرآن و سنت کے آگے زیر کرنا بھی سیکھا ہے؟ کیا انہوں نے دلائل کے آگے
اپنے امام کے فرمان اور فتوے کو چھوڑنا بھی سیکھا ہے. اگر سیکھا ہوگا تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو ایسے ہی ناکامی ہمارا مقدر بن ہی رہے گی. معاف فرمائیں گے، مسلسل پروگرام کی وجہ سے میری آواز تھوڑا سا ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن میں موضوع کی تکمیل کروں گا. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں. یہ اعزاز آپ کے لیے کافی ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا جو آپ کے ساتھ ہیں، کوئی تمیز اور تفریق نہیں کی گئی کہ پاکستان سے کوئی فتنہ اٹھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابہ اکرام کی صف سے نکال دے. کوئی تمیز اور تفریق نہیں کی گئی کہ کوئی فقہ کا بہانہ بنا کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ قرار دے دے. کوئی تعین یا کوئی تفریق نہیں ہے. فرمایا جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کفار پر شدید ہیں، سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. کفار پر اتنے شدید ہیں کہ جب قیدیوں کو پکڑ کر کے لایا جاتا ہے اور مشورہ کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دو. ابو بکر کہتے ہیں کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دو. اور جب اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کو کیا کیا جائے تو کہتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب کو تکلیف دینے والوں، قتل کی سازش کرنے والوں، اسلام کو ملیا میٹ کرنے کی کوششیں کرنے والوں کو ایسے کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں میں کفار کے رشتہ دار تلاش کیے جائیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار دے کر کے کہا جائے کہ اپنے کافر قیدی کافر کو قتل کر کے اس کی گردن اس کے دھڑ سے الگ کر دیں. اللہ رب العالمین نے اس کو پسند فرمایا. تو فرمایا اشداء علی الکفار، کفار پر شدید ہیں. شدت پسندی کی وجہ سے نہیں بلکہ شدید ہیں اس وجہ سے کہ کفار راون کے طریقے سے 12 چہرے لے کر کے گھومتے ہیں. ہم سے تنہائی میں ملتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، ہمارے دشمنوں سے ملتے ہیں تو سازشیں کرتے ہیں، اسلام کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کے خلاف شدید ہیں، حکمت عملی کو نہیں چھوڑتے. لیکن جہاں شدت پسندی اور شدید فیصلے لینے کی جگہ ہے وہاں پر شدید فیصلے لیتے ہیں. فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. اتنے رحم دل ہیں کہ انصاری صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں سکونت پسیر تھے، مہاجرین جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو ان کو پناہ دے دیتے ہیں. اور صرف پناہ ہی نہیں دیتے، اپنی کھیتی باڑی ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس کو بو، کھاؤ، کاٹو، کماؤ، بینک بیلنس بناؤ. اور یہی اتنا نہیں، اگر کسی انصاری صحابی کے پاس 2 بیویاں ہوتی ہیں تو اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتا ہے کہ طلاق دے کر کے عدت گزار لے، تم اس سے نکاح کر لینا. یہ ایثار کا جذبہ تھا، آپس کی رحم دلی کا جذبہ تھا، اخوت قائم کرنے کا جذبہ تھا، جو دنیا کی کوئی بھی قوم آج تک نہ قائم کر سکی ہے اور نہ قائم کر سکے گی. یہ صحابہ کرام کا امتیاز تھا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، رحم دلی اختیار کرنے والے. اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے. ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت مل گئی، خلفائے اربعہ کو جنت کی بشارت مل گئی، بہت سی صحابیات کو جنت کی بشارت مل گئی، بہت سارے صحابہ کرام کو مختلف مواقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا. اس انداز کی بشارتیں
یا اس مفہوم کی بشارتیں صحابہ کرام کو دی جاتی رہیں، اس کے باوجود تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے یہ طویل طویل رکوع کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، ان کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، روتے ہیں، گر گراتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کاش تو نے مجھ کو چڑیا بنا دیا ہوتا کہ مجھ کو جواب دہی کا تصور لے کر کے پریشان نہ ہونا پڑتا، مٹی میں ملا دیا جاتا، دنیا میں زندگی گزارنے میں میرے سامنے مسئولیت نہ ہوتی۔ یہ صحابہ کرام کی پاکیزگی تھی، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی صحابہ کرام احد میں فدائیت کی مثالیں قائم کرتے ہیں۔ ابو دجانہ کو دیکھ لیں، سید الشہداء کو دیکھ لیں، صحابیات کو دیکھ لیں، اور بے شمار صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک صحابی رسول بلکہ صحابیہ آتی ہیں، افواہ اڑ گئی، نام مجھ کو یاد نہیں ہے، افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، جبکہ ان کا شوہر، ان کا باپ، ان کا بھائی، ان کا بیٹا جنگ احد میں سب شہید کر دیے گئے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ کا شوہر شہید کر دیا گیا، آپ کا بیٹا مار دیا گیا، آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، شہادت کے درجے کو پہنچ گیا۔ کہتی تھی کہ مجھ کو پہلے یہ بتاؤ کہ پیارے حبیب کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے، آپ باحیات ہیں، آپ خیریت سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام اور صحابیات میں کہ پیارے حبیب کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیتے تھے۔ باپ فوت ہو جائے، شوہر مر جائے، زندگی لٹ جائے، لیکن اسلام یا اسلام کے رسول پر کوئی آنچ آ جائے یہ صحابہ کرام کو برداشت نہیں تھا۔ تو فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی اختیار کرنے والے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدے کرتے ہیں، طویل طویل رکوع اور طویل طویل سجدے کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العالمین سے لو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رحمتیں تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں، پیشانیوں پر یہ ان کی علامت ہے کہ طویل طویل سجدہ کرتے ہیں۔ آج کی قالینیں، نرم و گداز بستر، آج کی بہترین قسم کی چٹائیاں اور بہترین قسم کی صفیں جو ہمیں گھروں میں اور مسجدوں میں نصیب ہوتی ہیں، ان کو نصیب نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ مٹی پر سجدہ کرتے تھے، کنکروں پر سجدہ کرتے تھے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، اوڑھنے کے لیے چادر نہیں، نماز پڑھنے کے لیے چٹائیاں نہیں۔ مسجد نبوی بھی بنی تھی تو کھجور کے تنوں پر اور کھجور کے پتوں کی اس میں چھت ڈال دی گئی تھی، بارش ہوتی تھی تو کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے، اور عام آدمی نہیں کرتا تھا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہوتے تھے، خود صحابہ کرام اسی حالت میں سجدہ کرتے تھے۔ کون سی نعمت ایسی تھی جو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اور نہ مل جاتی؟ کون سی ایسی دولت تھی جو اللہ رب العالمین جس سے نواز نہ دیتا؟ لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ نعمتیں دنیا میں کسی اور کے لیے ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں رکھی گئی ہیں۔ آخرت میں اسی ایمان کے نتیجے میں ہم کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، ایسی نعمتیں ہوں گی جس کو عقل نے سوچا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، لیکن ان نعمتوں کو اپنانے کے لیے ان صحابہ کرام کی عظمت، ان کے مقام، ان کے منہج، ان کے طریقے اور ان کے طرز زندگی کو اختیار کرنا ہوگا، ان کا احترام کرنا ہوگا، ان کے مقام کو سمجھنا ہوگا، ان کی عظمت کو سمجھنا ہوگا، اور ہمارے گھرانوں میں،
ہمارے خاندانوں میں، ہمارے آفسوں میں، ہمارے متعلقین میں، ہمارے کاروبار میں اگر کوئی شخص ایسا آ گیا جو صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کی جرات کرتا ہے تو ہم کسی بھی صورت میں اس کی انگلی کو برداشت نہ کر سکیں. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں صحابہ کرام کا احترام کیا جائے وہیں اس بات کا خیال کیا جائے کہ صحابہ کرام کا احترام، ان کا وقار ہمارے ماں باپ کے وقار اور عزت سے کہیں زیادہ اونچا ہے. ہمارے خاندان پر، ہمارے ذات پر انگلی اٹھ جائے گوارا ہے، لیکن ہمارے دین پر، ہمارے سپہ سالاروں پر، ہمارے ان صحابہ کرام پر جن کی تعریف کے پل باندھ دیے گئے قرآن مجید جیسی کتاب میں، ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اور معاف فرمائیں گے. آج ہماری صفوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری مسجدوں میں بذات خود ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتے ہیں اور ہمارے اندر جرأت نہیں ہے کہ ہم ان کی ذات پر تنقید کر سکیں. ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں. معاف فرمائیں گے. آج صحابہ کرام پر تنقید ہے، کل رسول اعظم پر تنقید ہوگی، پرسوں اللہ رب العالمین پر انگلی اٹھائی جائے گی اور اس کے بعد دین کو منہدم کر دیا جائے گا. یہ دروازہ کھلتا ہے تو کھلتا چلا جاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو احادیث رسول پر کل تک تنقید کرتے تھے اور آج قرآن مجید پر تنقید کرنے لگے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین اسلام کے مسائل کو ہلکا سمجھتے تھے، آج وہ ایمان کے مسائل کو ہلکا سمجھتے ہیں اور کل وہ دین اسلام کا انکار کر بیٹھیں گے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دروازوں کو بند کریں، صحابہ کرام کی عظمت کو محسوس کریں، اس کا دفاع کریں اور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کا مطالعہ کریں، علماء کرام سے جوڑ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں. معاف فرمائیں گے، یہ غیرت، یہ حمیت اور اس انداز کی مسلکی غیرت اور صحابہ کرام کے عظمت کے دفاع کی غیرت کبھی بھی ان لوگوں کے ذریعے ہمارے دل و دماغ میں نہیں آ سکتی جو اسکرین کے مولوی ہیں، جو ایسے مولوی ہیں جو مولوی ہیں ہی نہیں لیکن دین کے ٹھیکیدار بن کر کے اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے دنیا بھر میں ادھم کھڑا کرتے ہیں. یہ عظمت، یہ مقام مسجدوں کے ممبرز نے محفوظ کیا ہے اور مسجدوں سے ہی اس کا دفاع ہو سکتا ہے. ان مسجدوں کو زندہ کریں، اسلامی مراکز کو زندہ کریں، اسلامی مدارس کو زندہ کریں. جہاں طالب علم فیل ہو کر کے بھی نکالا جائے تو بھی عظمت صحابہ پر حرف آتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا. جہاں کا طالب علم مار کر کے بھی باہر نکال دیا جائے، مدرسے کو تو گالی دے دے گا، مدرسے کے ناظم کو گالی دے دے گا، لیکن صحابہ کرام کے اوپر کوئی انگلی اٹھا دے وہ انگلی توڑ کر کے رکھ دے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ غیرت ان مدارس اسلامیہ کے مناہج دراسیہ کے ذریعے سے پیوست کی جاتی ہے، بھری جاتی ہے، اس کی تربیت اسی بنیاد پر کی جاتی ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ ان کو دیکھیں گے رکوع اور سجدے کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے. ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ صحابہ کرام اتنی معمولی عظمت نہیں رکھتے کہ قرآن و سنت تک ان کی عظمت محدود ہو جائے، بلکہ ان کی یہ مثالیں تورات و انجیل کے اندر بھی ذکر کی گئی ہیں. دوسری آسمانی کتابوں میں بھی یہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ آنے والے دور میں ایک ایسا نبی ہوگا اور اس نبی کے ماننے والے ان صفات کے حامل ہوں گے. یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت کی بنیاد پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا ان کی مثال تورات و انجیل کے اندر بھی ذکر کی گئی. ایک ایسے پودے کی طریقے سے جس کو بویا جاتا ہے، اس میں پو پھٹتی ہے، دھیرے دھیرے مضبوط ہوتا ہے، تناور بنتا ہے اور اس کے بعد وہ
کھیتی باڑی کرنے والے کسان کو خوش کر دیتا ہے، دیکھتے دیکھتے وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت میں رکھ کر کے، اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے، خطبہ دے دے کر کے، اپنی گود میں لے کر کے، مصلی پر امامت کے فریضے کو انجام دے کر کے، ان کے ساتھ یا ابا عمیر ما فعل النغیر اس انداز کے ہنسی مذاق کر کے، پیچھے سے آنکھیں پکڑ کر کے، کان پکڑ کر کے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کو سلام دعا سکھا کر کے، ان کے ساتھ کھیلتے کودتے، ہنسی مذاق کر کے، ان کے گھروں میں جاتے آتے ان کی تربیت کی ہے۔ ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ پیشاب پخانہ کیسے کریں، ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کو کیسے سمجھیں، ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ پانی پینے کے آداب کیا ہیں، کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں۔ اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ ابن عمر کو دیکھ لیں جو اتباع رسول میں شدت اختیار کرتے تھے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا، اگر وہ جگہ مل جائے تو اسی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے کہ بیٹھنے بھی آپ کی تقلید ہو جائے، اتباع ہو جائے۔ قضائے حاجت اور استنجا کے لیے آپ جن مقامات پر جاتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ انہی مقامات پر جا کر کے اپنی ضرورت کی تکمیل کریں تاکہ مکمل اتباع کر سکیں۔ یہ تربیت کا پہلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس انداز سے تربیت کر کے پوری امت اسلامیہ کے لیے تیار کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ امت اسلامیہ پر، ہمارے اوپر، ساری دنیا کے تمام مسلمانوں پر جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان عظیم ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا انتخاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ساتھیوں کا انتخاب اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو منتخب کرنا اور ان کے ذریعے سے دین اسلام کے پیغام کو بتدریج ہم تک پہنچانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس کا ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کا دفاع کریں جن صحابہ کرام نے ہم کو یہ بتایا کہ ہم کیسے نہائیں، کیسے غسل کریں، استنجا خانے میں جائیں تو پہلے پیر کون سا داخل کیا جائے، نکلیں تو کون سا پیر داخل کریں، سوئیں تو کون سی کروٹ سوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو نقل کر کے ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ کرام ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کسان کو خوش کر دیتا ہے، تناور درخت بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین اخیر میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان لانے والوں سے، اعمال صالحہ کو انجام دینے والوں سے، جو صحابہ کرام میں ایسے لوگ تھے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے بارے میں اس انداز کی بشارتیں سنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ انہی صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول تھے، نابینا تھے، پہننے کا کپڑا نہیں تھا، اوڑھنے کی چادر نہیں تھی، غریب تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب مکہ کے سرداروں کے ساتھ محو گفتگو ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم جاتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں، آپ نے توجہ نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان سے تنبیہ فرمائی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ آپ نے اپنا منہ پھیر لیا جب آپ کے سامنے ایک نابینا آتا ہے۔ کفار و مشرکین مکہ، وہاں کے سرداروں کے سامنے آپ اتنا زیادہ محو گفتگو ہو گئے کہ ایک غریب انسان اگرچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں لیکن ایمان کی طاقت اس کی بہت قوی ہے، وہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا،
آئندہ آپ ایسا نہ کریں۔ یہ صحابہ کرام کے دفاع میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیاتوں کا نزول فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اور ضمانت دی۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی 169 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے اگر آپ سخت جان ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ غریب صحابہ اکرام آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے نرم بنایا ہے، آپ امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں، امت اسلامیہ کے افراد کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریب لوگوں کو کما کر کے اپنی کمائی ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کا دشمن بھی آپ کے دروازے پر آ جائے تو اس کو نواز دیتے ہیں، اور نوازنے میں ایک وادی میں بھری بکریاں پوری کی پوری بکریاں دے دی اور کہا کہ مزید ضرورت ہے تو فلاں جگہ سے لے لو۔ اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، فقراء اور مساکین کے ساتھ یہ عالم ہے، اور صحابہ کرام کا یہ عالم ہے کہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، قیدی پکڑ کر کے لایا جاتا ہے تو اس کو بہترین قسم کے کھانے پہنچاتے ہیں، اور گھروں میں سوکھی روٹیاں اور کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ عالم تھا اخلاق کا، یہ عالم تھا دین اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کا۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ عظمت عطا فرمائی اور قرآن مجید میں جا بجا ان کے مقام کو واضح فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ اگر سخت جان یا سخت مزاج کے ہوتے تو یہ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے، اس وجہ سے آپ ان کو معاف کریں، درگزر کریں، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کریں، وشاورہم فی الامر، ان کو حقیر نہ سمجھیں بلکہ ان سے اپنے معاملات میں رائے مشورہ کیا کریں، ان سے پوچھیں کہ اس چیز کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے صحابہ کرام نے بہت سارے رائے مشورے ایسے دیے جو اللہ رب العالمین کو پسند آئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کچھ اور تھی۔ یہ مشاورت، رائے مشورہ، یہ رحمتوں کے نزول اور برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہے، اتحاد و اتفاق کا ذریعہ ہے، دشمنوں کو بغیر موت کے مارنے کا وسیلہ ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پہلو کو ان لوگوں کے لیے جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، ان لوگوں کے لیے آپ نرم پہلو اختیار کریں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، سختی نہ کریں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں، ساتھیوں جیسا وطیرہ کریں، گھر کا فرد سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے رہتے تھے، بچے آ کر کے انگلی پکڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے رہتے تھے، صحابہ کرام سے مذاق کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر بیٹھے ہوتے تھے اور صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان سے انسیت پیدا کرتے تھے، ان سے قربت اختیار کرتے تھے، اور انہی میں مست و مگن رہا کرتے تھے۔ اگرچہ ان کے پاس پہننے کا کپڑا نہ ہو، پہننے کا جوتا نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، لیکن ان لوگوں کی مثال ایسی تھی۔ جب ایک غزوے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اپنا مال و دولت صرف کر کے جنت کی بشارت کو لینا چاہتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی گئے اور اپنا آدھا مال و دولت سرمایہ آدھا لے لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق پہلے سے موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پورا کا پورا سرمایہ ہے،
ساری جمع پوجی ہے. پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا کچھ نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام چھوڑ کے آیا ہوں. عمر بن خطاب کہتے ہیں تب مجھ کو سمجھ میں آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مجھ سے زیادہ اونچا کیوں ہے. یہ مثالیں تھیں ہمارے صحابہ کرام کی. اس انداز سے قربانیاں دے کر کے ان لوگوں نے یہ عظمت حاصل کی. تو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم پہلو اختیار کرنے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا، رضامندی اور جنت کی بشارت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لائے، شروع میں ایمان لانے والے، اسلام لانے والے، تکلیفوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کرنے والے، آقاؤں کی جانب سے پیر میں بیڑیاں پڑنے والی ہیں، صحابیات کے ایمان لانے کے نتیجے میں ان کے ولی اور ان کے آقا ان کی شرمگاہوں میں نیزے مار کر کے ان کو قتل کرنے والے ہیں. حالات بہت نازک ہیں، اس کے باوجود ایمان لائے، ان مشکل حالات میں ایمان لائے. فرمایا جو لوگ شروع میں ایمان لائے، پہلے ایمان لائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، جو انصار صحابہ کرام ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی رضامندی کا اظہار کیا، اس کی پیروی کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، عمومی انداز سے سارے کے سارے صحابہ کرام، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. کوئی ایسی تفریق دکھائے کہ کسی صحابی رسول کو غیر فقیہ کہہ کر کے اس عظمت سے خارج کر دیا گیا ہو، کسی صحابی رسول کو یہ کہہ کر کے کہ اس نے رسالت میں خیانت کی ہے یا اس نے قرآن مجید میں تحریف کی ہے، یہ کہہ کر کے یہاں سے الگ کر دیا گیا ہو. معاف فرمائیں گے ایسے طبقات، ایسے افکار اور اس انداز کے مناہج آج ہمارے گھرانوں میں ترویج پا رہے ہیں. ہمارے گھرانوں کے اندر خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر تنقید کی کتابیں کھولی جاتی ہیں. آج ہمارے گھرانوں میں صحابہ کرام کے خلاف فضائیں قائم کرنے کے لیے ایسے مفتیان کرام کو جگہ دی جاتی ہے جو رفع الیدین اور آمین بالجہر کی روایتیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہیں، اس کی بنیاد پر ابو ہریرہ کو غیر معتمد صحابی اور غیر فقیہ صحابی قرار دیتے ہیں. یہ ہمارے گھرانوں کا، ہمارے خاندانوں کا، ہمارے معاشرے کا تماشا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات مل جائے تو اس کو لے لیا جائے، اور مرضی کے خلاف کوئی صحابی رسول روایت کرتا ہے تو اس کو غیر فقیہ کہہ دیا جائے، اس کو اسلام سے خارج کر دیا جائے، اس پر تنقیدیں کی جائیں، عائشہ صدیقہ کو زانیہ قرار دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ باتیں میں اشارات کر رہا ہوں، اس کی تفاصیل، اس کے دلائل، ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. رافضہ نے جو تماشے کھیلے، رافضہ کی جڑوں سے نکلنے والے وہ افراد جن کا ایک مرکز دہلی میں واقع ہے، وہاں سے سارے ہندوستان میں خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والے باقاعدہ پیدا کیے گئے اور پیدا کیے جا رہے ہیں. ان کی کتابوں میں بار بار ان عبارتوں کو شائع کرنا، وہ کتابیں بیچنا، خریدنا، لوگوں کو تحفے میں دینا، لوگوں کو پڑھنے پر مجبور کرنا، ان کے دروس کا اہتمام کرنا، ان سے استفادہ کر کے خطبات جمعہ کا اہتمام کرنا، آخر یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ دیمک کے طریقے سے ہمارے معاشرے کو دیمک نے کھوکھلا کر دیا. ہم کو سمجھنا ہوگا کہ صحابہ کرام کی عظمت کا مقام کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ
जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं, जन्नतें तैयार की हैं जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, दूध की नहरें, शहद की नहरें, जो सोचते हैं सामने हाजिर हो जाता है। खिदमत करने के लिए छोटे छोटे लड़खड़ाते हुए बच्चे इनके लिए मुतय्यन किए गए हैं। एक एक मर्द के लिए 70-70 हूरें जिनको छुपा करके रखा गया, जिनको कभी किसी ने देखा ही नहीं, ऐसी हूरें तैयार की गई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इनके लिए जन्नत के बागात और उसके नीचे बहने वाली नहरें और उसमें हमेशगी का वादा उनके सामने किया गया, ये हमेशा उसमें रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम के बारे में ये भी फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत को सामने रखते हुए अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबे किराम की सिफात का तस्करा करते हुए फरमाया, मन काना मुस्तन्नन फलयस्तन बिमन क़द मात। जिसको उसवा पकड़ना है उन लोगों से पकड़े जो फौत हो गए, जो वफात पा गए। आज के दौर में स्टेज पर हमारे जिम्मेदारान को बैठा करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नातिया अशआर पढ़ने के बाद उनकी तारीफ के पुल बांधे जाते हैं और वो खुश भी होते हैं, उनके सामने तारीफ की जाती है, तो ये समझते हैं कि हमने बड़े कारनामे कर लिए। माफ फरमाएंगे, इंसान की जिंदगी में उसके मुंह पर उसकी तारीफ की जाए, ये फितना हमारी जमात में भी दाखिल हो चुका है। ये फितना हमारी जमात से खत्म होना चाहिए। मुंह पर तारीफ की जाए, जीते जी इंसान के वो अनानियत का शिकार होता है, घमंड का शिकार होता है, उसके अंदर से तवाज़ु और इंकिसारी खत्म होती है। फरमाया मन काना मुस्तन्नन फलयस्तन बिमन क़द मात। जिसको उसवा पकड़ना है उन लोगों से पकड़े जो गुजर चुके हैं, जो फौत हो चुके हैं, उनको पढ़ो, उनका मुताला करो। और फरमाया उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। जाहिर सी बात है वो फौत हो चुके और उनसे उसवा पकड़ने के सिलसिले में उससे ज्यादा अजमत उसवे की और किस में हो सकती है। फरमाया उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब है, साथी हैं, उनसे उसवा पकड़ो, उनसे इबरत हासिल करो। कानू अफ़्ज़ल हाज़िहिल उम्मा, ये उस उम्मत के सबसे अफजल तरीन अफराद थे। पहनने का कपड़ा नहीं था, खाने का खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, चलने के लिए सवारियां नहीं थी, लड़ने के लिए तलवारें नहीं थी। सत्तू लेकर के खजूर और पानी पे कई कई साल तक गुजारा करते थे। जब कहीं लड़ने जाते थे तो किसी सहाबी रसूल के पास ढाल है तो तलवार नहीं है, तलवार है तो ढाल नहीं है, और कोई बगैर हथियार के कूद पड़ा। कोई पैदल जा रहा है, कोई सवारी पर है, सवारी नसीब नहीं है, और कपड़े ऐसे जिसमें पैबंद लगे हैं, नहाने के लिए पानी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बुनियाद पर जुमा के गुस्ल को वाजिब करार दिया। तो सहाबे किराम इतनी सादा जिंदगी इख्तियार करने वाले, लेकिन उनका मकाम और आजमत देखना है तो कुरान और सुन्नत को घगाल डालें। फरमाया ये इस उम्मत के अफजल तरीन लोग थे। अबर रहा कुलूबन, दिलों के सबसे ज्यादा नेक, दिलों के सबसे ज्यादा नेक, व अअमकुहा इल्मन, इल्म में सबसे ज्यादा गहराई रखने वाले, और वह अक़ल्लहा तकल्लुफन, सबसे कम तकल्लुफ करने वाले। यह आलम था कि एक सहाबी रसूल आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कैसे आए हो, तो फरमाया सवारी पर आया हूं। फरमाया सवारी कहां है, तो फरमाया बाहर छोड़ दी। कहा बांधा नहीं, तो कहा नहीं बांधा, अल्लाह पर एतमाद है। फरमाया पहले बांध देते तब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद करते। ये सादगी थी इन लोगों में। मस्जिद नबवी में महीनों महीनों पड़े रहते थे,
اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے صفہ کے چبوترے کا تذکرہ ابتدا میں آیا۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ہمارے یہاں کے بے شمار مفتی غیر فقیہ قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کے مسلک کے مطابق ان سے روایتیں منقول نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اتنی جرت ہو جائے کیا ہوا پرستی کے لیے صحابی رسول کو غیر فقیہ کہہ دیں؟ ان کا یہ عالم تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے میں صفہ کے چبوترے پر پڑا رہتا تھا۔ صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ پڑے رہنے کے نتیجے میں بھوکے اور پیاسے رہتے تھے، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا، غشی طاری ہونے لگتی تھی، بے ہوش ہونے لگتے تھے۔ صبح سویرے جب تہجد اور صلاۃ فجر کے قیام کے لیے صحابہ کرام مسجد میں داخل ہوتے تھے تو کھڑے ہو کر کے بھوکوں کو کھانا کھلانے اور پیاسوں کو پانی پلانے کی فضیلت کا تذکرہ کرتے تھے کہ کوئی کھلا دے کوئی پلا دے، تھوڑی سی سکت آ جائے، تھوڑی سی روح بھر جائے کہ میں کچھ بول سکوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کر سکوں۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے تو غیر فقیہ کہہ دیا لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ ایک روز اللہ رب العالمین کو ان کی یہ محنتیں پسند آ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اپنی چادر کو پھیلائے اور میں اس کو اپنے علم سے نواز دوں؟ کہتے ہیں میں جلدی جلدی گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے مجھ کو دعائیں دی۔ کہتے ہیں اس دعا کے بعد سے جو بات ایک بار سن لیتا تھا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں بھولتا نہیں تھا، ازبر ہو جاتی تھی، یاد ہو جاتی تھی، لوگوں کے سامنے نقل کر دیتا تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی عظمت تھی۔ تو فرمایا ابر رہا قلوبن، دلوں کے بالکل صاف ستھرے اور نیک، ایسا نہیں تھا کہ دلوں کے اندر کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور آ گیا۔ ہمارے طریقے کی زندگی کہ بیوی کے سامنے چہرہ کچھ اور ہے، بیٹے کے سامنے چہرہ کچھ اور ہے، باپ کے سامنے جاتے ہیں تو ایک اور مکھوٹا آ جاتا ہے، باس سے بات کرتے ہیں تو کوئی چوتھا مکھوٹا چڑھ جاتا ہے، اپنے بڑے سے بات کرتے ہیں تو کوئی اور تدبیر اور کوئی اور رنگ۔ جو تنخواہ دیتا ہے اس کے مکھن بازی میں نہ جانے کون کون سے جتن کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے۔ تو یہ مکھوٹے نہیں تھے، سیدھے سادھے لوگ تھے، جو اندر تھا وہی باہر تھا۔ تو فرمایا سب سے کم تکلف کرنے والے، سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے۔ اتنا گہرا علم تھا صحابہ اکرام کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں جاتے ہیں تو کون سی کیفیت ہوتی ہے اس کو ازبر کیا۔ نماز میں کہاں پر انگلیاں ملی ہوتی ہیں، کہاں تھوڑی کھلی ہوتی ہیں، کہاں پھیلی ہوتی ہیں، نگاہیں کہاں ہوتی ہیں، چہرہ کیسے ہوتا ہے، سلام پھیرتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے، چڑھائی چڑھتے ہیں تو کس کیفیت میں چڑھتے ہیں، ڈھلان پر اترتے ہیں تو کیسے اترتے ہیں، بیویوں سے تعامل کیا ہوتا ہے، کھانے پینے کے کون سے آداب اختیار کرتے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، تہجد کا قیام کیسے کرتے ہیں، روتے کیسے ہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے اور مبارک سر کے بالوں کو گن رکھا تھا کہ آپ کے مبارک سر میں اور داڑھی میں کتنے بال پک گئے ہیں۔ یہ عالم تھا، صحابیات کا یہ عالم تھا کہ آپ کے مبارک جسم سے پسینہ ٹپکے تو ٹپکنے نہ دیں، عطر کی شیشیوں میں جمع کر لیں اور خوشبو کے لیے استعمال کریں۔ یہ عالم تھا صحابہ کرام کا کہ ان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے، پیروی کے لیے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیتے تھے۔ جنگ احد کا تذکرہ آیا، بات گھوم گئی، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، فدائیت کی مثال قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ کے دندانے مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کا خود آپ کے چہرے میں داخل ہو گیا، آپ زخمی ہو گئے۔ صحابہ کرام نے احد کی ایک مچان پر بیٹھا کر کے آپ کا پہرا دینا شروع کیا۔
पांसा पलट चुका था। कौन से असबाब थे? सिर्फ एक बुनियादी सबब था, वो भी सरीह गलती नहीं, इज्तिहादी गलती थी जो सहाबे किराम ने अंजाम दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जाओ मजा चख लो, अगर नबी के फरमान से दूर जाओगे तो इसी तरीके से सारी जिंदगी तुमको जिल्लत व खारी उठानी पड़ेगी। तुम्हारे नबी पर, तुम्हारे इस्लामी तालीमात पर दिन और रात हमले किए जाएंगे, तुमको जख्मी किया जाएगा, तुमको जलील किया जाएगा, तुमको गुलाम बनाया जाएगा, और तुम सारी तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद कोई तदबीर इख्तियार नहीं कर पाओगे। तो अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहरा देते थे, दुश्मनाने इस्लाम तीर फेंकते थे, भाले फेंकते थे। इस वजह से उन्होंने पीठ दुश्मनों के हवाले कर दी कि कहीं ऐसा ना हो कि चेहरा दुश्मनों की तरफ करके वार से बचने की कोशिश करूंगा और बशरी तकाजे से खौफ लाहिक हो और किनारे हट जाऊं और वो हथियार जाकर के मेरे प्यारे हबीब को जख्मी कर दे, तकलीफ पहुंचा दे। इस वजह से पीठ दुश्मनों के हवाले करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढाल बना लिया और आपकी हिफाजत करते रहे। जख्मी हो गए, बहुत सारे जख्म लगे। ये पूरी दास्तान है जिस दास्तान को हमको पढ़ना चाहिए। ये सहाबे किराम थे जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस अंदाज की कैफियत इख्तियार की। आगे फरमाते हैं इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सहाबे किराम को अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया था, अपने नबी की सोहबत के लिए इख्तियार किया था, और वली इकामत दीनिही, अपने दीन को कायम करने और दीन की नश्र व इशाअत के लिए मुंतखब किया था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनका इंतखाब अपने नबी की सोहबत के लिए करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनका इंतखाब दीन के इकामत के लिए करे, उनके अंदर कोई कमी अगर कोई निकालता है तो गोया वो बिलवास्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करता है, गोया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंतखाब पर तनकीद करता है। और ये तनकीद मुसलमान किसी भी हालत में बर्दाश्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता और ना हमको बर्दाश्त करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फजाइल हैं, मैं ज्यादा तफसील में न जाते हुए बात को समेटना चाहूंगा। एक इत्तेहाम मुझ पर भी लगता रहा है और जमाअत अहले हदीस पर बिलखुसूस ये इत्तेहाम आता रहा है कि ये सहाबे किराम की अजमत का तो तस्करा करते हैं लेकिन अहले बैत की अजमत को नहीं मानते। शिया हजरात की जानिब से ये इत्तेहाम झेले जाते रहे हैं, मेरे बारे में भी कहे गए। मैं यहां पर इस बात का तस्करा कर देना चाहता हूं कि हमारा अकीदा सहाबे किराम की अजमत को तस्लीम करने का, अहले बैत के मकाम को तस्लीम करने का है। और अल्लाह की कसम जितना एहतराम हम सहाबे किराम और आले बैत का करते हैं, दुनिया की कोई कौम न कर सकी है, न कर सकती है। ये मेरा चैलेंज है और इसमें हम खरे उतरेंगे, क्योंकि हमने उनकी रिवायतों को पूरी अमानत के साथ दुनिया के सामने पहुंचाया है। हमने उनकी अजमतों को अपनी किताबों के अंदर लिख करके महफूज किया है। हमने उनकी कदर मंजिलत को अपने मिंबरों से बयान करके दुनिया के सामने आम किया है। कोई बताए जो हवा परस्ती की बुनियाद पर आले बैत से मोहब्बत का इजहार करता है, एक अहले बैत को गाली देता है और दूसरे की अजमत को मानता है और उसमें भी मुबालगा करता है। कोई बताए कि वो लोग जो लोग इस अंदाज का इत्तेहाम लगाते हैं वो ये क्यों कहते हैं कि इब्ने अब्बास और उनके अब्दुल्लाह बिन अब्बास और उनके वालिद अब्बास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और उनके बेटे ये जहन्नम के निचले तबके में आजाब दिए जाएंगे। कोई बताए और जवाब दे कि वो लोग क्यों कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां फातिमा के अलावा कोई भी बेटी आपकी हकीकी बेटी नहीं थी, बल्कि आपने अपनी जानिब मंसूब कर लिया था। कोई बताए कि उनकी किताबों में यह चीज बार बार क्यों छपती है कि आयाते बराअत आयशा सिद्दीका के बारे में नाज़िल नहीं हुई थी, बल्कि आयशा तो वैसी ही थी जैसा कहा गया। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारी मां पर
ہماری عزت و آبرو پر، ہماری شخصیات پر، ہمارے عقیدے پر اس انداز کے اتہامات لگائے جائیں اور ہم ان لوگوں کے شانہ بشانہ چلے، ان کے ساتھ بیٹھے اٹھیں، ان سے دوستی کا اظہار کریں، یہ کون سا انصاف ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے برات کا اظہار کر کے ان کو اپنی چوکھٹوں سے باہر کر دیں، ان کی کتابوں کو اٹھا کر کے اپنے خاندانوں سے نکال دیں، ان کے افکار کو اپنے گھرانوں سے صاف کر کے ان کو پاکیزہ کر لیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آل بیت کے بارے میں ہم کو سبق نہ دیں، ہم اللہ کے فضل سے آل بیت کے جتنے مقام و مرتبے کو ہم تسلیم کرتے ہیں دنیا میں کوئی تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کافی ہے، اگرچہ دلائل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بیت کے احترام کے بارے میں، حسن و حسین کے احترام کے بارے میں جو کچھ فرمایا، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ہماری مسجدوں میں ان کے دروس ہوتے ہیں، ہم اپنے خطبات کے موضوعات بناتے ہیں، ہم اس پر بحث کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہی اتنا کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اور آل بیت سے دوسرے صحابہ کرام جس انداز سے محبت کا اظہار کرتے تھے، اس کی بے شمار مثالیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امانۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے تحفظ کا ذریعہ بنائے گئے، جب یہ ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ کچھ نازل ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے ساتھیوں کے لیے امین ہوں، ان کی حفاظت کرنے والا ہوں، اپنے ساتھیوں کا امانت دار ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے ساتھیوں پر وہ کچھ نازل ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی میرے جانے کے بعد میرے ساتھیوں کو کچھ مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بدعات و خرافات جنم لینے لگیں گی، زکوٰۃ کے انکاری پیدا ہو جائیں گے، خلافت کے بارے میں کچھ لوگ اختلاف کریں گے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرے گا ویسے ویسے ان چیزوں کو حل کر لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئے گی اور مسائل حل کر دیے جائیں گے، لیکن دور گزرتے گزرتے فتنے بڑھتے جائیں گے اور مختلف انداز کی سرکشیاں سر اٹھانے لگیں گی اور غلط انداز کے لوگ جنم لینے لگیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے ساتھی میری امت کے لیے محافظ ہیں، اس کے امین ہیں۔ جب میرے ساتھیوں کا دور ختم ہو جائے گا تو سن لو کہ میری امت پر وہ کچھ آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ امت صحابہ کرام کے دور کے بعد سے جن مسائل سے جوجھتی چلی آ رہی ہے اور آج بھی جن فتنوں کا شکار ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کس انداز سے ان چیزوں کا سامنا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یکون بعدہم قوم یشہدون ولا یستشہدون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے بعد آنے والوں کا یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، پھر اس کے بعد کے افراد کا زمانہ صحابہ و تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد ان کے اوپر گواہی کے لیے طلب کیے گئے بغیر گواہی دیے ہوئے لوگ آئیں گے اور وہ لوگ خیانت کریں گے اور اسی طریقے سے امانت میں خیانت کریں گے اور نظریں مانیں گے لیکن نظر کو پورا نہیں کریں گے، دین کے نام پر گورکھ دھندے چلائیں گے اور ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔
میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ بھی متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے, یاتی علی الناس زمان یغزو فیہ فئام من الناس فیقولون, لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں میرے لوگوں کی ایک ٹولی جنگ کرے گی, جہاد کرے گی, اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے تمہاری جماعت میں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو. کہا جائے گا کہ ہاں کوئی ایک آدمی ایسا ہے, 2 لوگ ایسے ہیں. فَيُفْتَحُ لَهُمْ, اس بنیاد پر ان کو فتح یابی حاصل ہوگی. اور اس کے بعد لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ غزوے میں نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو, یعنی کوئی تابعی موجود ہے. کہا جائے گا کہ ہاں کوئی تابعی موجود ہے, تو اس کی بنیاد پر ان کو فتح یابی حاصل ہوگی, وہ کامیاب ہوں گے. پھر لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ غزوہ کریں گے اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابی رسول سے ملاقات کرنے والے سے ملاقات کی ہے, یعنی کوئی تبع تابعی ہے. تو کہا جائے گا کہ ہاں, تو اس کی بنیاد پر ان کو اللہ رب العالمین فتح یابی حاصل عطا فرمائے گا. یہ عظمت ہوگی صحابہ کرام کی, ان کے ساتھیوں کی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھیوں کی. لیکن یہ پورا کا پورا دور گزر گیا. آج ہماری عظمت کا راز, ہماری کامیابی کا راز ان صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنا ہے. ہماری کامیابی کا راز صحابہ کرام کے منہج کو اور مسلک کو سمجھنا ہے. ہماری کامیابی کا راز قرآن و سنت کی پیروی کرنا ہے. اگر قرآن و سنت کی پیروی سے ہم سرے منہ بھی انحراف کرتے ہیں, صحابہ کرام کی عظمت سے ہم تھوڑا سا بھی انحراف کرتے ہیں, تو سمجھ لیں ہم کامیابی کے بجائے ناکامی کی طرف بڑھیں گے اور ہم تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو محسوس کریں, قرآن و سنت کی پیروی کریں. صحابہ کرام کے دور میں آپ دیکھیں, صحابہ کرام کی جماعت, صحابہ کرام کی شخصیتیں توحید کے تقاضوں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی جماعت تھی. جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت کریمہ کا نزول فرمایا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے. پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, اینا لا یظلم نفسہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم نے سورہ لقمان کی وہ آیت ان الشرک لظلم عظیم, اس کو نہیں پڑھا ہے؟ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. تو صحابہ کرام توحید کے تقاضوں پر اور شرکیات سے بچ کر کے چلنے والی تنہا وہ جماعت تھی جو سب سے زیادہ اس کا اہتمام کرنے والی تھی. اس وجہ سے ان کی عظمت کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر آتا ہے. محبت رسول کے تقاضوں پر سب سے زیادہ کھرے اترنے والے یہی صحابہ کرام تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی بات کی نسبت کرنی ہو تو روایت بالمعنی کے جائز ہونے کے باوجود الفاظ میں یقین حاصل کرنے کے بعد وہ روایت کو نقل کرتے تھے. سب سے زیادہ محتاط تھے. کسی نے ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کرام جن لوگوں نے روایتیں کم نقل کی ہیں ان سے سوال کیا کہ آپ تو ساتھ میں بیٹھتے اٹھتے ہیں, اتنی کم حدیثیں نقل کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری مسئولیت ہے, ہم سے سوال کیا جائے گا, بعد میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سی بات کہی کون سی نہیں کہی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معشر قریش او کلمۃ نحوها, آپ نے فرمایا اے قریش کے لوگوں, یا اس انداز کا کوئی کلمہ اختیار کیا. یعنی معنی تو پورا ہو رہا تھا لیکن الفاظ یہی تھے, دماغ کام نہیں کر رہا تو او کا لفظ داخل کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا.
یہ احتیاط تھا صحابہ کرام کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کرنے میں انتہائی محتاط، اعمال صالحہ پر مداومت برتنے والے. ایک ذکر آیا تھا خطبہ جمعہ میں، میں خواتین کی مناسبت سے ایک بات کا تذکرہ کر دیتا ہوں، خواتین بھی سن رہی ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابیہ گزری ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ روایت سنی ہے کہ دن بھر میں 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ جو آدمی 12 رکعت سنت رواتب کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے گا. کہتی ہیں کہ جب سے میں نے اس روایت کو سنا ہے، جب سے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں میری ان سنت رواتب میں سے ایک رکعت بھی کبھی کم نہیں ہوئی. یہاں تک کہ بڑھاپے اور مرض الموت میں بھی میں نے اس کو نہیں چھوڑا. یہ مداومت کا عالم تھا ہمارے صحابہ کرام اور ہماری صحابیات کا. صحابہ کرام کے مناہج میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنے والے کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ ہم پہلے 10 آیتیں پڑھنا سیکھتے تھے، ان کے احکام و مسائل سیکھتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، ان پر عملی تطبیق کرتے تھے، اور اس کے بعد اگلی 10 آیتیں سیکھتے تھے. آج کے دور میں 3 رات کا 1 رات کا شبینہ پڑھ کے لوگ مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رمضان کا، تراویح کا اور قرآن مجید کا حق ادا ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اگر 10 آیتیں سمجھ کر کے پڑھنی ہے تو پوری زندگی نکل جائے گی، قرآن مجید ختم نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام قرآن مجید کا حق ادا کرتے تھے، اپنے اوپر گناہوں سے خائف رہتے تھے، اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ حریص رہا کرتے تھے، اپنے نفس کا ہمیشہ محاسبہ کرتے تھے، جان و مال کو ہمیشہ اسلام کے نام پر قربان کر دینے کے لیے تیار رہتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بغیر کوئی بات تسلیم نہیں کرتے تھے. حدیث جبریل جس کو ام السنہ کہا گیا، جیسے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا، اس کے اخیر میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ صحابہ کرام تو آنکھیں پھاڑ کر کے شروع سے دیکھ رہے تھے کہ ایک ایسا شخص آیا کہ بال کالے ہیں، جھڑے ہوئے ہیں، کپڑے سفید ہیں، صاف و شفاف ہیں، اور آثار سفر بھی نظر نہیں آتے، مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں ہے، اور گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گیا، ران پر ہاتھ رکھ لیا. جو سوال کرتا ہے جواب ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا، تصدیق بھی کرتے ہیں. تعجب تو تھا ہی. اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصدیق کر دی تب صحابہ کرام کو تسلی ہوئی کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں وہ قابل اعتماد ہیں اور ان کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. تو صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام رکھتے تھے، اتنی عظمت رکھتے تھے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، قرآن و سنت کی پیروی کر کے صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں. صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے چاہے مقلدین ہوں، چاہے ماتریدیہ ہوں، چاہے علماء احناف کے بعض افراد ہوں، چاہے عائشہ صدیقہ پر تنقیدیں کی گئی ہوں، چاہے خلافت و ملوکیت کے بہانے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہو، چاہے امیر معاویہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہو، چاہے یزید کے اوپر تنقیدیں کی جائیں، چاہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تنقیدیں کی جائیں، اور چاہے رافضہ یہ کہہ دیں کہ عمر بن خطاب کو منافقین سے زیادہ دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ ساری کی ساری تعبیرات آپ کی ذہن پرستی ہے، ہوا پرستی ہے. آپ کو مبارک ہو. ہم ایسی چیزوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، چہ جائے کہ اس کا جواب دیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے براءت کا اظہار کرنے، صحابہ کرام کی عظمت کا خیال کرنے،
صحابہ کرام کے مقام کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.